السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل اسلام گریٹ گائیڈر۔ معزز ناظرین، کافی عرصہ پہلے ایک شہر آباد تھا۔ اس شہر کے اندر ہر چیز کی فراوانی تھی، لیکن وہاں پہ فحاشی کے اڈے آباد تھے۔ فحاشی اس قدر تھی کہ کوئی بھی اسے روکنے والا نہ تھا۔ راہ چلتے لوگوں کو عورتیں پکڑ لیتی، اور اگر کسی مرد کو ضرورت ہوتی تو وہ اس علاقے میں چلا جاتا اور وہاں پہ وہ بدفعلی کرتا۔ اگر کوئی عورت ادھر کھڑی ہوتی تو مرد حضرات خود اس کو بلا لیتے، اور اگر کسی عورت کو ضرورت ہوتی تو وہ رستے سے چلتے ہوئے لوگوں کو بلا لیتی۔ فحاشی کا یہ عالم تھا کہ کوئی بھی اس ایریے کے اندر اس چیز سے محفوظ نہیں تھا۔ یہ ایک خاص بستی تھی جس جگہ پر یہ فحاشی کا کام سرعام کیا جاتا۔ اس بستی کے نزدیک ہی ایک شخص آباد تھا۔ وہ صبح کے وقت روزانہ اسی بستی سے ہو کر اپنے کام کاج کے لیے جاتا، اور شام کو وہاں سے واپس اپنے گھر لوٹ جاتا۔ جب گھر جاتا تو اس کی بیوی اس سے کہتی کہ اللہ کے بندے، تو صبح کے وقت جاتا ہے اور شام کے وقت اتنا دیر سے آتا ہے، تیرا کیا ایسا کام ہے؟ جس پر وہ شخص باتیں ٹال دیتا اور اپنا کھانا کھا کے آرام کرتا۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا، اور وہ شخص صبح اٹھتا، اپنے کام کاج کے لیے نکلتا، اور شام کے وقت جو اس نے مزدوری کی ہوتی اس سے اپنے بچوں کے لیے کھانا لے آتا۔ کچھ عرصہ گزر گیا۔ اس کی بیوی نے پھر اس سے پوچھا کہ تو جاتا ہے اور شام کو اتنا لیٹ آتا ہے، اور مزدوری بھی تو اتنی نہیں لے کے آتا، آخر تیرا کیا کام ہے؟ تو کیوں اتنا دیر سے آتا ہے؟ میں سارا دن تیرا انتظار کرتی ہوں، بچے تیرا انتظار کرتے ہیں کہ تو آئے گا تو کچھ لے کے آئے گا، تو ہر روز کی طرح لیٹ ہی آتا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ شخص کوئی جواب نہ دیتا اور اپنے کام میں مصروف ہو جاتا۔ اسی اثناء میں اس کی بیوی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اور کچھ عرصے کے بعد وفات پا جاتی ہے۔ اس کے بعد اس گھر کو سنبھالنے والی اور کوئی بھی نہ تھی جو اس گھر کو سنبھالتی۔ اس کی ایک جوان بچی تھی جس نے یہ ذمہ داری اپنے سر لی کہ میں اپنے بھائیوں کا خیال رکھوں گی، اپنے والد کا خیال رکھوں گی۔ لیکن اس کے والد نے یہ کہا کہ تم اپنے گھر میں رہو، میں جاؤں گا، محنت مزدوری کروں گا، کچھ نہ کچھ میں کما کے لاؤں گا، میں تم سب کا پیٹ پالوں گا، کسی کو بھی بھوکا نہیں رہنے دوں گا، جب تک میں زندہ ہوں تمہیں باہر نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ شخص اسی طرح صبح کے وقت جاتا، اسی بستی سے ہو کے، اور واپس شام کے وقت آ جاتا۔ کچھ دنوں بعد اس شخص کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ بیمار پڑ گیا۔ بیمار اس قدر کہ وہ چرپائی سے اٹھنے کے قابل بھی نہ رہا۔ اس شخص کے بیماری کے کئی دن گزر گئے۔ اس کی بیٹی نے سوچا کہ ابھی والد صاحب کمانے کے لیے باہر نہیں جاتے، گھر کے اندر ایسا سامان موجود نہیں ہے کہ جو میں استعمال کروں، اور راشن بھی ختم ہو گیا ہے، والد کی دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں، چھوٹے بہن بھائیوں کے کھانے کے لیے راشن موجود نہیں ہے، بہتر ہے کہ میں خود ہی جا کر باہر کہیں کام کروں۔ اس شخص کی بیٹی نے اپنے والد کو بتائے بغیر وہاں سے نکل گئی
اور اسی فحاشی والے اڈے پر پہنچ کر وہاں پر کھڑی ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ کوئی نہ کوئی شخص آئے گا اور وہ مجھے بلا لے گا، جس کے بعد وہ مجھے پیسے دے گا اور میں گھر لا کر اپنے والد صاحب کی تیمارداری کروں گی، ان کے لیے دعائیں لاؤں گی اور اپنے بھائی بہنوں کو کھانا کھلاؤں گی۔ اس لڑکی نے نقاب کیا ہوتا اور وہ دن کے وقت وہاں پر کھڑی ہو گئی۔ آدھا دن گزر گیا، کسی بھی مرد نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ جب اس نے یہ سوچا کہ آدھا دن گزر گیا ہے اور میری طرف کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے، تو اس نے اپنا نقاب اتار دیا اور وہاں پر کھڑی ہو گئی۔ کافی دیر تک اس نے دیکھا کہ کوئی بھی بندہ اس کی طرف دیکھ نہیں رہا، اس کے پاس سے چلا جاتا ہے۔ اس لڑکی نے پھر لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی شخص اس کی طرف نہیں دیکھتا اور اس کے پاس سے اس طرح گزر جاتا کہ جیسے اس شخص نے کچھ دیکھا ہی نہیں۔ یہ معاملہ چلتا رہا، شام ہو گئی۔ وہ عورت نا امید ہو کر واپس اپنے گھر چلی گئی۔ جب گھر پہنچی تو اس نے اپنے والد صاحب کو دیکھا جو اس کا انتظار کر رہا تھا۔ والد نے پوچھا، میری بیٹی تو صبح کی غائب ہے، کدھر گئی تھی؟ میں سارا دن تیرا انتظار کرتا رہا ہوں، میں پریشان تھا۔ اس پر اس کی بیٹی نے جواب دیا کہ والد، میں صبح کے وقت اس ارادے سے اس شہر میں گئی جہاں فحاشی عام تھی۔ میں نے سوچا شاید کہ میں وہاں سے کچھ کما کے لے آؤں، لیکن کسی بھی شخص نے میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا اور میں ویسے ہی واپس آ گئی ہوں۔ یہ سن کر اس شخص نے جواب دیا کہ میری بیٹی، کہ کوئی تیری طرف کیسے دیکھ سکتا ہے؟ کہ عورت کو نہیں دیکھ سکتا تو میری بیٹی کو بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا کہ اللہ رب العزت غفور رحیم ہے۔ میں نے آج تک کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ میں صبح کے وقت اسی بستی سے گزر کر جاتا تھا، انہی عورتوں کے پاس سے ہو کر جاتا تھا، لیکن آج تک میں نے کسی عورت کو نہیں دیکھا۔ جب میں کسی معزز ناظرین کرام، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اگر کسی کی بہن بیٹی کو دیکھتے ہیں تو ہماری بہن بیٹی کو بھی دیکھنے والے ہزاروں ہوتے ہیں۔ کسی کی بہن بیٹی کو دیکھنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ میرے گھر کے اندر بھی کوئی نہ کوئی عورت موجود ہے۔ اگر اپنی عزت بچانی ہے تو دوسروں کی عزت کا خیال رکھیں۔ معزز ناظرین کرام، اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور اپنے اس چینل کا بھی۔